اسلام کیا ہے؟ اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا، یعنی سمع اور اطاعت کی بنیاد پر انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان تعلق کا قیام۔ کوئی بھی انسان محسوس کر سکتا ہے کہ زمین و آسمان میں کسی کا اقتدار قائم نہیں ہے اور وہ بغیر کسی کی ہدایت کے اپنی خواہش کے مطابق جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ تعلق میں تو اس طرح کا احساس قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان، جس نے اسے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی نعمت سے پروان چڑھایا اور اس کے لیے ایک سیدھا راستہ تیار کر کے اس پہ چلنے کی ہدایت دی، اس طرح کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنائے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو تو اس نے فی الواقعہ ایک بھروسے کے قابل سہارا تھاما۔ خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان تعلق کی نوعیت اور ہو بھی کیا سکتی ہے جسے روئے زمین پر کم یا زیادہ چند برس گزار کر پھر اپنے خالق کے پاس لوٹنا ہے۔ تعلق ناواقفیت اور سرکشی کا ہوگا یا پہچان اور سپردگی کا؟ یہ بالکل فطری بات ہے کہ انسان اپنے عظیم پروردگار کو پہچان لیں، اس کے حکم کی پیروی کرے اور اس کی ہدایت کے مطابق چلے۔ یہی اسلام کا مطلب ہے جس کی سارے رسولوں نے تصدیق کی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران، دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا اعلان کرتا ہے اور اس کی ہدایتوں کا احترام اور پیروی کرتا ہے تو وہ پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے، جو پوری کی پوری اپنے پروردگار کے لیے سجدہ گزار اور اس کی عظمت کا نعرہ بلند کرتی۔ سورۃ آل عمران، کیا لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیز میں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرما ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ وہ غلطی کرے گا جو یہ گمان کرے کہ اسلام اس دین کا نام ہے جو 1500 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ اسلام تو ان تمام رسالتوں کا عنوان ہے جو ابتدائی تخلیق سے آج تک لوگوں کی ہدایت دیتی چلی آ رہی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام کی حقیقت اپنے کمال اور آخری شکل تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں پہنچی، لیکن قرآن کریم نے بلا استثناء تمام انبیاء کے پیغامات کو اسلام ہی کا نام دیا ہے۔ حضرت یعقوب نے، جن کا لقب اسرائیل ہے، نہ صرف اسلام کی دعوت دی اور وفات تک اسی پر قائم رہے، بلکہ اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت فرمائی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں، تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے پیروکار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور صدق دل سے بندگی سکھاتے تھے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 111۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔